بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شش ماہ بچے کا فیصلہ۔ ابن شہر آشوب مناقب میں روایت کرتے ہیں کہ ایک سپاہی ہیثم سفر پر گیا ہوا تھا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی کے ہاں ایک 6 ماہ کے بچے کی پیدائش ہو چکی تھی۔ ہیثم نے اس بچے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار دونوں میاں بیوی حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معاملہ ان کے روبرو پیش کیا۔ حضرت عمر نے پہلے شوہر کی بات سنی۔ ہیثم نے کہا، اے حضرت، میں سفر پر تھا، 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں واپس لوٹا ہوں کہ اس کے ہاں یہ بچہ پیدا ہو گیا۔ اتنی کم مدت میں بچے کی پیدائش کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ میرے نطفے سے نہیں ہو سکتا، میں اسے اپنا بیٹا ہی نہیں مانتا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے حکم دیا کہ ہیثم کی بیوی کو سنگسار کیا جائے۔ جب مولا کائنات علی علیہ السلام نے حضرت عمر کا یہ فیصلہ سنا تو فرمایا، یہ عورت سچی ہے اور اپنے شوہر سے حاملہ ہوئی ہے۔ کیا آپ نے قرآن پاک میں رب کائنات کا یہ ارشاد نہیں پڑھا؟ حملہ و فصالہ 30 شہرا۔ اس کی مدت حمل اور مدت رضاعت 30 ماہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدت رضاعت 2 سال قرار دی ہے، جس کے 24 ماہ بنتے ہیں۔ لہٰذا اگر 30 سے 24 کو نفی کر دیا جائے تو مدت حمل 6 ماہ بنتی ہے اور 6 ماہ بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بچہ اسی شخص کا ہے۔ حضرت عمر نے اسی لمحے اس عورت کو رہا کر دیا اور بچے کو اس کے باپ کے ساتھ ملا دیا اور کہا، لولا علی لا ہلک عمر۔ اس روایت کو شیخ مفید اور ابو الفتح کراچکی کنز الفوائد میں اور دیگر مؤلفین جن میں محب الدین طبری ذخائر الحکمہ میں، سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں، فخر رازی امیر سورہ احقاف میں، علی متقی کنز العمال میں اور ابن عبداللہ نے کتاب استیعاب میں ذکر کیا ہے۔ انڈے توڑنے کا کفارہ۔ کتاب ذخائر الحکمہ میں سید ابن مسیب سے روایت کی گئی ہے۔ اسے ابن شہر آشوب نے مناقب میں، ابو القاسم کوفی کی کتاب سے اور قاضی نعمان نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ سید مسیب روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور عمر کا قول ہے، میں اس لمحے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جب مجھے کوئی مشکل آئے تو علی ابن ابی طالب میرے پہلو میں نہ ہوں۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں، ایک موقع پر حضرت عمر نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے کہا، یا ابا الحسن، میں جب بھی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہوں یا کسی قضیے کا حل دریافت کرتا ہوں تو آپ فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ فکر و تأمل کے بعد جواب دیا کریں؟ مولا متقیان علی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھول کر ان کے سامنے کیا اور پوچھا، اس میں کتنی انگلیاں ہیں؟ حضرت عمر نے فوراً جواب دیا، 5۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ غور و فکر اور سوچ بچار سے کام لینے کے بجائے فوراً کیوں بول اٹھے؟ کہا، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہی کیا تھی؟ فرمایا، جس طرح انگلیوں کے شمار میں آپ کو غور و فکر کی ضرورت پیش نہیں آئی، اسی طرح تمام حقائق و مطالب میرے سامنے واضح و آشکارا ہیں اور کسی مرحلے پر مجھے سوچ بچار کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ابن زبیر کہتا ہے، ایک دن میں شام کی مسجد میں داخل ہوا تو ایک سن رسیدہ بزرگ کو دیکھا جس کی رگیں ضعیفی کی وجہ سے خشک ہو چکی تھیں۔ میں اس کے سامنے گیا، سلام کرتے ہوئے میں نے کہا، اے بزرگ، آپ نے اصحاب رسول میں سے کس صحابی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا، عمر ابن خطاب کو۔ میں نے پوچھا، کیا آپ اس کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوئے تھے؟ کہا، ہاں، میں جنگ یرموک میں حاضر تھا۔ میں نے کہا، مجھے کوئی حدیث یا واقعہ اس وقت کا سنا سکتے ہو؟
اس نے کہا ہم حاجیوں کی ایک جماعت فریضہ حج کے لیے مکہ کی طرف روانہ تھی۔ حالت احرام میں ہم لوگوں نے شتر مرغ کے چند انڈے اس کے گھونسلے سے اٹھائے اور انہیں پکا کر کھایا۔ جب ہم مناسک حج سے فارغ ہوئے اور مدینہ کی طرف رخت سفر باندھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم نے احرام کی حالت میں شکار کیا تھا، لا محالہ کفارہ ہے، بہتر ہے اس مسئلے کے بارے دریافت کریں۔ اسی مسئلے کی پریشانی میں ہم حضرت عمر کے پاس پہنچے اور ہم نے اپنا مسئلہ ان کے سامنے بیان کیا۔ حضرت عمر نے کہا تم میرے ساتھ چلو۔ ہم ان کے ساتھ چل پڑے۔ ایک دروازے پر پہنچ کر حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی، کیا ابوالحسن ابن ابی طالب گھر پر ہیں؟ جواب ملا کہ آپ گھر میں نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے کہا چلیے ہم اصحاب رسول میں سے کسی سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ وہ حضرت عمر کے ساتھ مختلف اصحاب رسول کے پاس گئے اور مسئلے کو بیان کیا، لیکن تمام اصحاب نے اس مسئلے کے حکم میں اختلاف کیا۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا ہمارے درمیان ایک شخصیت موجود ہے، فیصلے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک شخص کو ایک عورت کے پاس بھیجا تاکہ اس سے گدھا مانگ کر لائے۔ ہم سوار ہو کر حاجیوں کے ساتھ علی علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جناب امیر علیہ السلام اس وقت ایک کھیت میں کام کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے آپ کے سامنے وہ مسئلہ پیش کیا۔ برادر خیر البشر علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا مسئلے کا حل یہ ہے کہ شتر مرغ کے انڈوں کی تعداد کے مطابق جوان اونٹنیاں، یعنی ایک انڈے کے بدلے ایک اونٹنی، اگر 5 انڈے کھائے تھے تو 5 اونٹنیوں کے درمیان ایک نر اونٹ چھوڑ دیا جائے۔ جو بھی اونٹنی بچہ دے اس بچے کو خانہ خدا میں قربان کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا یا ابوالحسن علیہ السلام، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اونٹنیاں حاملہ ہوں اور کچھ حاملہ نہ ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی تو نہیں ہو سکتا تھا کہ تمام ہی انڈوں سے بچے نکلیں، کیونکہ کچھ انڈے خراب بھی تو ہو جاتے ہیں۔ آپ سے یہ جواب سن کر اس وقت حضرت عمر نے کہا خدایا جب بھی مجھ پر کوئی مشکل آئے تو ابوالحسن علی میرے پاس موجود ہوں، 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 تو ابوالحسن علی